پہلے ترکی دے بادشاہ نے تبرک دے طور تے تعمیر کرایا. میں تاریخ وچ پڑھیے کئی دور کس ہر دور کعبے تے اگ دے گولے برسائے گئے, کعبہ ود تعمیر تھیا, ود طوفان آیا, کعبہ ود بھی تعمیر تھیا. اج بھی میرے مرشد علی دا زندہ معجزہ کعبے جوان کے ویکھ جدہ بھی کوئی انجینئر مستری تعمیر کر کے اٹھ دے ود دراڑ آویندی ہے, ود نشان آویندا ہے, ود نشان آویندا ہے, ود لکیر آویندی ہے. تو میرے تو جنت مانگ ختم دیواں مگر تیرے صدر حوالے نہ کراں, تیرے دل وچ علی رہندا ہے تاں تیرے حوالے پیا کردا. اے ذرا کیا یاد رکھنا, پیسہ روپیہ درہم دینار خرچ تھیے جڑے لکیر مٹے, اے لکیر مٹے جڑا بیدار بیٹھے گل میرے اس نال, اے لکیر مٹے, اے لکیر مٹے جڑا دنیا دیاں پوریاں طاقتاں رل کے علی دی ایک لکیر دا مقابلہ نہیں کر سکے. ملا تو علی دی غدیر دا مقابلہ کیویں کرے سے؟ سلام کریں نا ہاتھاں کو, سلام ہے بھائی نا ہاتھاں کو. علی غدیر دا مقابلہ کیویں کرے سے؟ اسے علی دی ولایت دی خاطر علی دیاں نوحاں تے دھیاں چھتری شاہ میں پھرائیاں گئی ہیں. سبحان اللہ, سوئی رہا رومن دے پتہ تنے قبر چلن سی, جڑے قبر دی پہلی رات آسی کربلا دا غریب او پوشاک پا کے اسی جڑی چھکری ویلی بھین تو منکھ پائی ہے. غریب رو کے آتے سی کچھ نہ آکھو میری بھیناں نو روندا رہا. مسائب دا جملہ میں ایک بزرگاں دے روحے تو بھائی جان ضرور کرتا. تسی مولا دے مدار خان ہو, تسی نہ سمجھ سو تو کون سمجھ سی. بزرگ ذاکر پڑھتے ہوں دیئے جنہیں کربلا دے ٹیویاں اعلان ہو جائے جو ہن شہداء دیاں لاشاں تے گھوڑے بھجاؤ. ملکہ زنجبار اعلان سنیے علی دی دھی دے خیام دے در تے آئیے بیٹھ کے کھڑیا تھی میں کوئی علم نہ ہے انج اجڑ ویسے میں بس اپنا کوئی لینڈی کوئی قاصد بھیج کے حبش دے پاسے میں اپنی فوج منگے دی کہ جوان جڑا اکبر دماغ نہیں بن کے بیٹھے تے ہائے نہ کرے سی ہاتھ سینے تے نہ سی. علی دی دھی دے پاسے بیٹھ کے پیا تھی تیرے علی اکبر دے کسن تو پہلے میں بچڑے ویر گنے دی رو رو کے آدھیے تیرے ویر حسین دی لاش ہوتے آج کھوڑے بھجن نہ دیں دی. اللہ اکبر. رول گئیاں علیہ شریف دیاں میں مہان لینا ناستے میرا ذاکری دعوت نہیں ہے, میں دعوت رہا ہوں تھا دروازے دا میں اکتے رول گئیاں علیہ دیاں اربدار بیٹھو سید فقیر کے دروازے کے مقام واسطے آئے ہو. کوشش کرے جے دن رہ گیا شام ہو گئی تے شام علی دیاں دھیاں نو کھا گئے تیری نسلہ دی تے. جی بابا جی پڑھن دا حال آمدہ ہو جاتا ذکر ہے میں اپنے بادشاہ تو موت کرا شام علی دیاں دھیاں نو کھا گئے. چلو جتنے عزادار آئے بیٹھے ہو مقبولیت ادھیم میں جتنی داری اللہ عزادار بیٹھے ایک باری میرے سمیت تھوڑی جا کے آسمان والے پاس سے بیٹھ کے ایک دعا کا منگو شالا اس ویلے کسے بہنوں بھرا دی موت دی اطلاع نہ ملے. علی دیاں دھیاں راضی ہونے, علی دیاں دھیاں راضی ہونے. جی سونی آئے کیتی حسین دی ماں کسے در محتاج نہ کرے. جی سونی آئے کیتی چلو میں انج نہ آکھاں چاہ سارے عزادار میرے سمیت اے جھولی چاہ کے دعا منگو شالا اس ویلے کسے بہنوں جوان تے کوارے بھرا دی لاش تے نام ہوئے. اجے کچھ بندے عبادت شامل نہیں ہوئے, میں جملے نو ایویں نہ آگ چھوڑا
شالا اس بھرا دی بہن پہلے مر جاوے جس بہن دا بھرا سیرے آدھا مرے علی دیاں دیاں رازیوں نے کوئی تہائی کرنا لگا بیٹھے جی بسم اللہ کرا کوئی تہائی کرنا لگا دی میرے مرشدہ دی محنتے میں بانی دی حسیت جان چلو نہیں تھائیں ایک جملہ آپ دیوان سیدہ تو معافی مانگ کے قسمت رقیہ دیاں دی جدہ کمینہ قاتل رقیہ دی جوڑی نو ایس ویلے دریا دی مانتے لے آئے نا کہ رقیہ دا چھوٹا پترہ دے ہون نسان مار تھوڑی دیر دے بعد ماری ایک کمینہ آدھا ہے ادھی آئے کری ضرور ادھی وجہ رقیہ دا چھوٹا پترہ ہاتھ بان کے آدھا ہے شام تو پیچھے بھیڑا دیاں آساں موقع دیاں یا سید جی نوکران ہاتھ نبان بابا ہاتھ ماتم حسین جی بابا نوکران شام تو پیچھے بہنا دروازے دے دیا رادیاں نے جاتا شام دے سائے دل دے دروازہ بند کر کے ماں دے کولا کیا دیا نے اما آج بھی سادے میرا نہیں آئے یا سیدہ میری لاہور دی ملکہ انہوں قرلان دے ہمیں جتنے سید بیٹھے ہو میں دو بین کرنے لگا میں پہلے بہت بڑی سترہ گیا بشالہ کسے بہن ہو اچانک بھیرا دی موت دی اطلاع نہ ملے ماتمیاں حسین دا میرے تے سوال کرو ذاکر حسین دا کیویں ایسے لے اطلاع ملے نا بزرگا منظر ویکھیو سے کسے دی بہن دے تیرے میرے گھر ایسے لے اطلاع آوے بھی تیرا بھیرا مر گئے اس بہن نو دوپٹہ سنبھالنا یاد نہیں آتا ماتم کر لوی نال اللہ مومن گواہ بن جاوے اس بہن نو تاک بلامنا جی کرام ماتمی ایڈا سونا روندہ بیٹھے اس بہن نو ہاتھ دی رکھی ہوئی شہد جامنی یاد نہیں آندی ہم سایاں لے پاسے وے کیا دیئے میرا گھر جانے دے تسی جانو میں اجڑ گئی ہاں میرا بیٹا مان جی کرام او ماتم کر کے رومن اللہ مک یہ مجلس میری انہ جملیاں تے سارے راہ بہن دعا کر دیئے انشاءاللہ خبر جھوٹی ہوئے میں ممبر دی قسم جدا بہن آوے دیئے بھرا دی میت تے میں ممبر دی قسم میت بیڑے چ پیان دے ہر رشتہ دار سون جاندا ہے حقلی بہن ہوندی ہے جڑی بھرا دی منجی دے پاوے تے سر رکھ دیئے او بہن کر کے آ دیئے او تیری موت میں نے کھا گئی او تیری موت میں نے مکا گئی او میں تیرے ویڑے چھے میں آلسا جی کراماتم کر کے روان اللہ اجائی کچھ بندے عبادت شدید نوکرہ ہاتھ نہ بند بابا اجائی کچھ بندے عبادت شامل نہیں ہوئے چلو میرا تھوڑے تے سوال ہے تھوڑا میرا کوئی مر جاوے تیریاں میریاں دیاں بہناں بہن کر دیاں نے لیکن اظہار شاہ جی اتنی دیر جتنی دیر میت ویڑے دے بچ پیا ہوئے جدہ میت قبرستان آلے پاس چورے نا ماتمی نال میری گلے تیریاں کے میریاں دیاں بہناں گھر رہے ہیں دیاں میت قبرستان آلے پاس سے لیا قرآن میرے سر تے رکھ اتنیاں غریب ہویاں علی دیاں جنہاں دے پھیراواں دے میت گھر پہ رہے بہناں شام چور گئے یا سیدہ ماتم کری تیرے مذہب ماتم جائزے کوئی بی بی آدھیے اکبرہ ماں دی مجبوری ود گئی ہے کوئی بی بی آدھیے اصغرہ آج پیکا وطن قریب ہوئے آتن کفر مانگ جی بسم اللہ کرا میں چھوڑ دیتا ہے مضمون میں جانی جتھے جا ملی اللہ واسطے لاہور کی ملکہ مستورات آ گئی ہے اینج ان سجاد سامنے گٹھڑی زیوران علی ستیے سجاد سامنے زیوران علی گٹھڑی آئی باکر دے بابے دی رات بعد پئیے سید رو کے آتا ہے باکر آپ انصاف کر میں پہلے کین زیور پواما جتنے سید بیٹھے ہو جناب فضا دا شکریہ دا ہر نماز تو بعد کیتا کرو رات دا ودنا دو ضعیف ہاتھ سامنے آئے ہاتھ کاٹ کے آدھیے پہلے دائنوں زیور پوا یا سیدہ آگ جی بابا نوکر آگ ہے ذکر دے وارث جی بسم اللہ پہلے دائنوں زیور پوا تسی سنتے رہن دیو فضا دی وفا آؤ پھر ایک جملہ سنو تے میں عزت علی عزدار بھائی جانو ممبر دیوا چھتری شہران دا کوئی ایسا پتھر نہیں جڑا سب تو پہلے فضا نہ لگا ہوئے ماتم تیرے مذہب جائے شادی میں
کتاب میں پڑھے کیوں فیصلوں پتھر لگ دے رہے ہیں کیوں اتنی زخمی ہوئی ہے جیڑے پاسوں پتھر آویا علی دی دی دا پردہ بانویں دیا ہے اگوں پتھر جھال کے آ دیا جتنا مارنا ہے میں مارو میری کانڈ پیچھے محمد دیاں دیاں یا سیدہ بس جب زیورہ دیئے ایکو بین کرن لگا گچھڑی آئی ہے نا سجاد پھٹیاں نو زیور پھوائے ماما نو زیور دائیاں نو جی بسم اللہ کرا این زیور پھوا کے باکر دبابا دے پھٹی اممہ انہاں یہ بھی حکم دیتا ہے پھیراما دیاں لاشاں تو چپ کر کے لگ جامیں تیری صرف آئے نکلیے تو آدم تو لے کے خاتم تک اللہ دی کائنات دے وچ کوئی ایسی بہن بھی کھا جیتا پھرا بھی اپنا مرے ہائے کر لویں تے بہن بھی نہ کر سکے جی بسم اللہ جی نوکرہ بابا بہن بھی نہ کر سکے کتنی غریب ہوئی ہے علی دی دی بھیراما دی مقتل چاہیے نا سجے دٹھا پترہ دی لاشا کبے دٹھا بھیراما دی لاشا سامنے دٹھا مہمانہ دی لاشا کانڈ پچھو دٹھا نادانہ دی لاشا ایتھے میں ایک جملہ آکھنے تیری سمجھ چاہ گیا میری نوکری تمام ہو ویسی سجے کبے دٹھے بھیرا نظر نہیں آئے بہنوں بھیرا بڑے پیارے ہوندے جدہ سجے کبے جتھے بھیرا نظر نہیں آیا شاہی دعا کرتے ہوئے اجے میں منبر دی قسم علی دی دھیا دی سجاد انہوں آنکھ میں بھیراواں نو روندی نہیں ایک باری ہے پتھراں دا ڈھیر ہٹا کے میں بھی کھا چھڑن میرا حسین ستا کنے پہ یا سیدہ تیرا کوئی پتھر دا جگر ہے اس لے نواب کربلا دے تسے لابھل سیدہ دے ناریا علی دی دیا دی امہ دا جایا پل تیرے چردے رہن بھائنا ویدیاں رہیاں آج میرے پہ چردے ذرا اکھی کھولتے بیگ سیدہ دے امہ دی جائی ہر دلاش وارث آیا میرا وارث کوئی نہیں آیا ہاتھ دلاش چبی جیے میں حکم آئی کوئی میرا ہی ہو گیا جڑا میری لاشی چاوے 18 بیراواں دی بہن بلا دی مقتلت باندی بے گئی ہے بلا دی لاش دے پاسے ویکھے آدھیے ناراض نہ تھی ختم او میرے نال اللہ ہے جت چلے زہرا دا جے مرضی نال یا سیدہ آخری بہن جی آخری بہن بھیرا دی اشک بے گئی ہے علی دی دھیا دی امہ دا جایا تے ہوکا ماریا اپنا درد سنایا بہن دا سنلا جڑا میں قبر چی نال گھن ونن آئی شفیقہ دے نالیا کیڑا درد آئی جڑا قبر چی نال گھن ونن آئی بھیرا دی مقتل چ بھیرا دیا تکیوں یا رگا چم کے آدھیے عباس دا قاتل ہو میرے خیمے آوچے ہو بہو دیر کھلو تارے آدھا ہائی تیرا کن گیا سامن رحمت اللہ علیہ الحجت الحسن السلام الرحمت علیہ وعلا آبائه اتحاد السعاد الحفیق بسعاد جمعہ صدا قائد مناصر عادلی نوے حتى تسكنه ورزقك ونعمته وحسنها كبيرا يا مدد الأمور بارش من في القبور مدري البهور ملجن الحديد لداود عليه السلام قلوب الحاضرين وانجحني في طلبة بحق محمد وآل محمد اللهم باقي بوك الجونا يا رب الحسين بحق الحسين اشفي حسین بظہور الحجت جتنے تشریف فرما ہو سرکار قائم لذات بلند کر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ بولو اونچا بولو نعرہ تکبیر
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہر بندہ اپنی اپنی مادی صداقت کی گواہی دے تو اونچا بولے حیدری مشکلم و خوشحالی مل کے آل محمد ذات صلوات اپنے اپنے بیماران دی صحت یابی واسطے صلوات آنیاں نے مجلس سادات الزام دے خاندان دے جتنے مرحومین دنیا کے ٹر گئے انہوں دی بلندی درجات واسطے صلوات باجی دی صحت و سلامتی واسطے صلوات ذکر پاک دی قبولیت واسطے اگلے پچھلے گھر کے صلوات پڑھے اللہ صلوات آندھی نہیں ہے جان کے نہیں پڑھ دے میں سارے پڑھو جو ہر خط میں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات میرے بھائی انہوں نے ہم تک جملہ خطبے میں اور پڑھا سبح اللہ الذی لا الہ الا اللہ والحی القیوم الرحمن الرحیم بدل السماوات والارض جميع وإسراء في الصلوات نیت کی آیت توقع نام سے ہر بندے نہ تگل ہی نہیں نہ جنتا بے اے دور گھنچا ہوئے لاش بابے تمہائیاں بی بی عدیت ہے تیرا دربان نال اٹھائے میں ایک ایک گندی تیری نسل آباد ہوئے تیری نسل آباد ہوئے دیاں دے پردے ہونی میں نسل نہ کرا آواز عدیت ہے تیرا دربان آئے نال اٹھائے میں ایک ایک گندی بی بی عدیہ کیوں لالم ظلم وکرے دائیں میں کوئی پانی مگ دی بھئیاں حسین دی عدیہ مگ دیو کو جائیں کو چادر دے بھوکھی آلی عدی تڑی منت کرے دے
حاضری ضروری میرے نیت کے آئے ہو انہوں نے اتباع نہ ہو سی اور ہمیں میرے عشقاں دے ویر ان کی شبیہ برآمد کرانی جس شبیہ بھی زخمی کھائی لیکن میں ایک گل کرنا جی تین سمجھ آ گئی کہ اتنے مکان ہے اتنے زندگی دا رہا میں چاہنا جو دا مسائب پڑھا جو دھی ملن آئی تے پیو دی مک گئی جے پیو ملن آیا تے دھی دی مک صدقے بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا بابا میں آپ سو جو میں کتنا مختصر پڑھے میں لمبا پڑھا تو تاں گل بننی نہیں تیری نسل آواز ہوئے نہیں ڈر سکتا جو حرامی قیامت کی میں آئے سیداں جڑا کب سیدہ دے فرق بڑھائے پیو دا مقتل ہی کو آئی دی دا مقتل چھتی بنا آئے 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 میں صدقے جاؤں میں قربان ہوں تیری نسل بازو دیاں دے پرجے ہونی ہوا اللہ تیری پتر دی حیاتی کرے میرا صاحب مولا دے اللہ دارو نہیں ڈر سکتا جو حرامی قیامت کی میں آئے جنا کمینہ قیامت چاہے تیرے چوتھے امام نو بستر تیرے ٹھہوے کہ میں تزم جا حسین دی نسل موک گئی لیکن ایتا سجاد دی دعوت معافی لیوی اس کمینے میرے مالک دی کند تلو زبردست بستر چکے سجاد مون دوار معافی دیوی بھائی ہاتھ میں کھڑا سیدہ اس کمینے تلوار کٹی ہے جو سجاد نو قتل کرانا ماں پہ ان نصیبوں میں فضا بھج بھئی ہے عقل مار کیا دی علی دی وجہ بھرا دی نسل مقدی بھئیا اللہ دی قسم چھتی مستروں گردنا ملا کے آیا بی بی علی کمینہ آیا کر میں علی بی دیا بدعا کرے سان زمین غرق ہو ویسے ایک کمینہ ڈر کے باہر نکلا ایک سپاہی پوچھتا ہے جو ہون کے نوے نئے ایک کمینہ دے دل آشتے ہوئے دا آجن دے بازوتے آکل سادات ننالے اور جڑا سہنائی سنگا بینی دی کوئی غیر لاش تیوینا جد بازوات آکل صدات منالے جڑا سہنائی زنگ آیا وینی دی کوئی غیر سنے ہاتھ پتی کھڑا ایک کمینا دے اندی لاش تیوینا واجہ دے بازواتے آکل صدات نالے جڑا سہنائی سنگدا آئے بینہ دی کوئی غیر سنے ہونا ہے اجازت اے حسد کے لہونو نسنا تیرے قافلے دا اوے قافلے دا میں بدل دیتا اندازے تیرا کمینہ دے اٹھی ویکھ تسائی بن چادر کرام میں اٹھی ویکھ تسائی ہے اجازت باہر جا کے تو میں کھا رک گیا اللہ دی قسم ہے میں قربان ہوں اتنا کربلا اس سجاد نے مارے جنہ حسین دی دینوں مارے بابا جی اجازت دے ہو ایک جملہ پڑھا
علامہ قلب عباس لکھوی لکھ دے جنا کر دی اور ساؤنڈ والے تھوڑا جا آواز دینی جنا کافلت تطہیر کربلا تو روانہ ہوئے کافلت تطہیر لفظ سننے بھائی کافلت تطہیر دی سب تو چھوٹی آیات ادھر سمجھ نہیں آئی باب دلائی دا دکھے والا حسرت بری نگاہ عثمان دے پاس کی تھی مہربانی معصوم دی دعا محلے جابت نال ٹکرائی ہے گل چو رسی نکلی ہے نیند آئی ہے جویں جھیک دا پانی آندے رحمت زفر میں نے کافلا ڈر گئے خدیجہ سامنے دید بھئی ہے بی بی علی بچہ سجاد مجی فوج دا سب تو اللہ سپاہی سکینہ کوئی نہیں کری ہاں کری اللہ واسطے چھوڑے گا پہ ممبر اے کمی اوکھی گانے کمی نہ لے کیا دے بابے کھولو سی آواز عیش مرا دے بابے کھولو سی سجادہ دے بابے کھول نہیں میری بہن رول گئی آواز نہیں میں یقین ہے جو بابے کھولو سی سجاد وے کیا دن وقت میں بہنوں لئی آوان اے لفظ سنے اے کمینہ وے کیا دے تین نہیں وجنا میں وجنا اے کمینہ کھڑے اس سے ملے منی سین بیرا دلا یا تھند جائی ہوئی ہے بہت سڑے کے بھیا دی اصغرہ چارے بہو لائے لیکن پانی میں ملیا جڑا شمانو آدھا جی تصویرہ دلائی شتھا تو جان گئی ہے سب پیو دلائی نو گل اللہ کیا دی بابا تیڑا قاتلی آندہ بھائی مجھے رخساری زخمی ہے نا ایک امینہ میرے آئے سرادہ کی تے جو ظلم کنا حسین دی نکے نکے حجہ بنے نا تے رو رو کے آدھی ایک امینہ میں جمعہ نہیں اور میں ہاتھ لایا نہیں کی تھی غلطی بھائی اور شریف یتیمانو محمد والے محمد صلوات مومنین 11 سفر شام 7 بجے شب ادا خانہ شبیر دھوبی باغ میں سالانہ مجلس سے ادا برپا ہو رہی ہے جس میں علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب ذاکر سجاد حسین شاہ چک شمالی ذاکر فرد عباس شاہ صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی التماس ہے 13 سفر رات 8 بجے بام کام شبیر دھوبی باغ میں رات 8 بجے مجلس سے ادا جس میں علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب ذاکر علی رضا صاحب ذاکر قلب عباس صاحب خطاب فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی التماس ہے وسیلہ شہادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 2 ستمبر روز جمعہ المبارک 6 بجے شام بامگام خیابانی ابو طالب پی باٹ جناب گارڈن سمندری روڈ فیصلہ آباد میں یہ مجلس ادا برپا ہو رہی ہے جس میں علی رضا پانڈتنی عظیم الیاس صدر عباس مطلق صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی التماس 2 سفر منڈی کوارٹر امام بارگاہ میں مجلس ادا برپا ہوگی رات 8 بجے جس میں علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی التماس ہے اب حرف آخر پہ شہنشاہ ذکر مسعود جناب قبلہ مولانا سید محمد عباس رضوی آپ رسول نگر ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور اختتام مجلس پر سواریے حضرت امام حسین علیہ السلام اور گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برآمد کروائیں گے ماتمی حضرات سے التماس ہے کہ عزاداری میں بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں جناب قبلہ مولانا سید محمد عباس رضوی آپ رسول نگر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرع الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا
وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان اليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عادلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممكن حقك بلند صحوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على آبائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلوات عليه بلند نواز آج کی صفحہ اللہ صفحہ انقلاب اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہبوں ملتوں مسلکوں ادیان کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی یاد عظیم محترم موالیان ولی حق عزاداران موسم انسانیت ایک اعلان میں نے کرنا ہے اس کی وضاحت میں بہت ہی کہوں گا کہ یہ مجلس اعلیٰ کسی کی مخالفت میں نہیں یہ اطاعت خدا میں اللہ کی اطاعت کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اجر رسالت عطا ہم اجر رسالت عطا کرنے کے لیے یہ ذکر برپا ہے اور اگر لوگ کہیں کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے تو الحمدللہ ہم قبول کر لیتے ہیں ورنہ ہم نے طے نہیں کیا ہوا کہ یہ صرف شیعوں کی مجلس ہے
اس مجلس میں ہر وہ بندہ ہے جو حسین کا مقروض ہے. نہیں، آپ ہر وہ شخص ہے جو فرزند رسول کا مقروض ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حسین کا مقروض کیسے ہوں، تو شام ہو گئی ہے، گھر چلا جائے. گھر میں 4-5 مستورات ہوں گی، انہیں دیکھنے کے بعد اگر یہ تمیز ہو جائے نا، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے. سلام. ایک بار مل کے بولو حیدری. تو پھر وہ حسین کا مقروض ہے. اور اگر وہ قرض ادا نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، نہ کرے. قیامت دور نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، قیامت دور تب تک دور ہے جب تک سانس چل رہی. سانس بند ہو گئی تو پھر قیامت نزدیک. نہ مانو نہ آؤ. ویسے میں اپنی قوم سے بھی اپیل کروں کہ ہمارا مکتب کربلا ہے. کربلا ہمیں سکھاتی، اور کربلا نے ہی ہمیں سکھایا، ورنہ مذہبی اجتماعات میں ایسی باتیں نہیں. میں اس محترم اجتماع سے کہوں گا، چونکہ یہ پاکستان ہے، عرض وطن ہے، ایک مصیبت سے دوچار ہے، ناگہانی آفت آئی ہے. جیسے جیسے ممکن ہو سکے، جس سے جو توفیق ہو، وہ ان مصیبت زدہ افراد کی مدد کرے. یہ نہ دیکھے کہ وہ میرے مسلک کے ہیں یا نہیں، کیونکہ کربلا پہلے انسان کو سمجھنا سکھاتی. کربلا پہلے سکھاتی کہ انسان کون ہے. اور پھر یہ مجلس اعلیٰ بھی ایک صنعت ہے، یہ ایک فیکٹری ہے، ایک کارخانہ ہے. بتاؤں کس بات کا کارخانہ ہے؟ مجلس اعلیٰ وہ کارخانہ ہے جہاں آدمی لائے جاتے ہیں، انسان بنائے جاتے ہیں. آپ سلام. جہاں آدمی لیے جاتے ہیں، جہاں انسان بنائے جاتے ہیں. یہاں ہم بالکل کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے مجلس نہیں کرنا، کوئی پروگرام نہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان افراد کا راستہ ممبر پہ روک دیں جو لوگوں کا راستہ مجلس میں آنے سے روک دیں. مجلس میں تو بلانا ہے نا، روکنا تو نہیں ہے، یہ سب کی مجلس ہے. لیکن ایک پیغام میں ملت مسلمہ کو ضرور دوں گا، اور وہ یاد رہے کہ حسین کی مخالفت اور کچھ بنائے نہ بنائے، یزید ضرور بناتا ہے. نہیں آپ سلام. آپ کی زندگی بہت بڑی مہربانی. اور میں چونکہ وقت ایسا ہے، کافی دیر سے میں حاضر ہوں، میں آدمیوں کو بھی زیادہ انتظار نہیں کروا، لیکن ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگ نہیں سمجھے، بندے سمجھنے کہ اہل سنت بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ حسنین کریمین کے حسنین کریمین کہتے ہیں، ان کا شکر گزار. انہوں نے بڑے مسئلے حل کیے، بڑے مسئلے حل کیے. ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بہت مسئلے حل کیے. مثلا ربیع الاول میں وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اس کے لیے بھی اپنے اہل سنت بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سیدی مرشدی کا نعرہ لگا کے پوری کائنات کو سمجھا دیا ہے کہ مرشد سید ہوتے ہیں، کمی نہیں ہوتے. آپ سلام. آپ کی نبی مل کے بولو حیدری. سلام. میں رفتہ رفتہ سفر طے کرتا کرتا بالکل قریب. اور پھر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں
مولا حسین کو مانتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں رضی اللہ. حسین کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. اللہ نے سورہ فجر میں حسین سے کہہ دیا ہے میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. شبیر کو کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک دلیل عرض کروں گا کہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک نبی زخمی ہوتے تھے کیونکہ امت مارتی تھی. جب پیغام توحید دیتے تھے نا انبیاء بابا جی تو پھر امت پتھر مار نبی زخمی ہو جاتے تھے تو پھر مرہم نہیں لگتا تھا. طبیب کے پاس نہیں جاتے تھے, حکیم کے پاس نہیں جاتے. پھر اللہ فرشتہ بھیجتا. فرشتہ نبی کے زخم سے پرمس کرتا تو نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا. میرا سوال ملت مسلمہ سے یہ ہے کہ وہ نبی جو فرشتوں کے پروں سے شفا لیتے رہے وہ رضی اللہ علیہ السلام, تو جواب ملتا ہے علیہ السلام. تو پھر عاقل کرو جنہیں فرشتوں کے پر سے شفا ملے وہ علیہ السلام ہے, اور جس کے چولہے سے فرشتوں کو پر ملے وہ ہاتھ اب بھی نہیں اٹھ سکا. یار وہ مجلس میں ہے ہی نہیں. جی آپ سلامت مل کے بولو حید علی, جس کے چولہے سے فرشتوں کو پر ملے. اور پھر حسین آ کے جملہ سننا اور یاد رکھنا, شبیر کائنات کے وہ واحد سپہ سالار ہیں جن کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں. سارے علیہ السلام. کوئی ساتھ آیا تو وہ بھی علیہ السلام. فکر سن لے, کوئی ساتھ آیا وہ بھی علیہ السلام, اور کوئی آخری وقت میں یزید کی فوج سے اٹھ کے آیا تو وہ بھی علیہ السلام. لیکن یاد رکھنا حسینیت دل دکھانے کا نام نہیں, دکھے دلوں کو جوڑنے کا نام. میں بار بار کہتا ہوں ملت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں, جب تک تم حسینی جلوس میں نہیں آؤ توہین رسالت کا رستہ نہیں ہوتا. یہ جلوس ہم نے نکالے, یہ جلوس ہے تاحت نگاہ مجمع. ربیع الاول میں آپ جلوس نکالیں گے, 4 مصرے پڑھتا ہوں اسی کے فضائل کی منزل خط. ربیع الاول میں جلوس نکلیں گے تو اس کے لیے سجدہ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ سنو گے تو اگلا پڑھو. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا. شاباش شاباش, یہی آ کے سننے کا. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا. میں نے کبھی نہیں کہا آپ پہ بولنا واجب ہے, لیکن اگر آواز بچائی تو مجلس اعلیٰ سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا, اور قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی مسلم حبیب جون پسینہ حسین کا. شاباش دیا سلامت مسلم حبیب جون پسینہ حسین کا. صبح سے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اس کے انتظار میں کہ مجلس تمام ہو اور ہم ماتم کریں. شبیہ ذوالجناح آئے. پہلا فکرہ میں مصائب کو کہہ رہا ہوں, آوازوں سے پتہ چلے گا کہ کتنی دیر مجھے اس اجتماع کو شبیہ ذوالجناح کی آمد کے لیے روکنے. عباس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے مارا حسین کو. جیتے رہو, تیری جوانی سلام.
खुश्क आंखों से इस्तकबाल न करना शबीर ज़ुलजना, इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैसेज शहादत आसान नहीं, मुख्तसर नहीं है। अली अकबर की अज़ान से शुरू हुई। मैं फिर कह रहा हूं, अली अकबर की अज़ान से शुरू हुई। शब्बीर के सजदा आखिर तक ये शहादत जारी है। वो जो आखिर में मातमी खड़े हो, वो जो दरमियान में बैठे हो, वो जो आगे बैठे हो, फिक्र समझ आए तो मेरे लफ्जों पे नहीं, शबीर ज़ुलजना के इस्तकबाल के लिए आवाज़ें बुलंद करना। बताऊं फैसलाबाद वालों, यजीद की फौज ने मेरे मौला को कितना मारा। आलम रब्बानी है जनाब जाफर शूस्त्री साहब, वो अपनी किताब खसाइस और हुसैनिया में लिखते हैं कि मुझे नहीं पता हुसैन के ज़ख्म कितने हैं, हाँ इतना जानता हूं कि जितने कुरान के हर्फ हैं। नहीं, आवाज में बोला नहीं, जितने कुरान के हर्फ उतने नदीम भाई हुसैन के ज़ख्म। तो बंदा अभी बाबा महबूब नहीं हो सकता, उसे दावत दे रहा हूँ। अली नजरी मुनफरिद ने अपनी किताब खसाइसुल हुसैनिया में, अपनी किताब मक्तले शब्बीर में लिखा है, नाज़ हुसैन जाना, और सहीफ़ा करबला में लिखा। वो कहते हैं एक शामी सिपाही रिवायत करता है शब्बीर कितने ज़ख्मी थे। वो कहते हैं मैं हुसैन के पीछे खड़ा था, शब्बीर के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। अब आवाज़ें बुलंद हुई, मैं आबाद हो सलामत। मैं कह चुका हूं कि इंतजार नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल इंतजार नहीं करवाऊंगा। कुछ आवाज़ें बुलंद हो गई, कुछ आंसू आ गए। दो शहीद ऐसे हैं उनके ताबूत नहीं आते, दोनों भाई हैं, एक का आलम आता है, एक का ज़ुलजना आता है। सवाल करो इनके ताबूत क्यों नहीं आते, तो मैं बता दूं ताबूत उनके आते हैं जिनके जनाजे उठाने वाला कोई हो। सैयदा सलामत रखे, दूर तक मुझे सरों पे पड़ते हुए हाथ नजर आ गए। बातों के लिए आप तैयार हो, मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं आपकी मुआवनत करूंगा, आप मेरी मुआवनत कीजिए, हम मिल के रोले पुरसा ले लें। जब हुसैन फटा हुआ लिबास पहन के खेमे से निकले ना, यहाँ जल्दी नहीं करूंगा क्योंकि शब्बीर बार बार मक्तल में गए, बार बार गए। 71 जनाजे उठाए हुसैन और खैमों से मक्तल का फासला कम से कम 3 मील है। 3 मील जाना, 3 मील आना, 6 मील बनता है। जनाजे 71, 450 मील हुसैन ने शहादत से पहले सफर तय किया। और फिर थोड़ा नहीं लगे, जब भी कोई शहीद होता था तो लश्कर यजीद शहीद के जनाजे पे कब्जा कर लेते, हुसैन फिर हमला करते थे, फिर शहीद छुड़वा के लाते। सबसे सख्त हमला बताऊं हुसैन ने कब किया, आपकी चीखें बुलंद हो जाएंगी। जब अब्बास उतरे ना, उस वक्त हुसैन यजीद की फौज पे हमला करके कहते बेगार तो तुमने मेरा अब्बास मार दिया। सैयदा आपको सलामत रखे, जिनकी आवाजें बुलंद हो गई, रो पड़े। तो इस हादसे में शब्बीर आते भी थे, जाते भी थे, लड़ते भी थे। फिर नज़ीम सलीके से रही, फिर ना रुकावटें बराबर रही, फिर ना लगाम अपनी जगह पे रही। लेकिन जब हुसैन आखिरी वक्त में फटा हुआ लिबास पहन के खेमे से निकले तो आके अजीब मंजर मेरे मौला ने देखा। जीन सलीके से रखी, हाँ रुकावटें बराबर,
लगाम किसी ने सजा के जीन के ऊपर तैयार करके शबीर मुर्तजिज़ की तैयारी देख के मेरे मौला ने एक बार दाएं देखा, एक बार बाएं देखा और मुर्तजिज़ से कहते, मुर्तजिज़ पहले जो तुम्हें मेरे लिए तैयार करते वो सारे फुरात के किनारे पे सो गए। पता नहीं बंदा कौन सा जो बैन न कर सके। ये आज तैयार किसने किया है? मुर्तजिज़ आवाज दे के कहता, मौला आज आपकी बहन रुकैया है। शबीर रुके नहीं, जल्दी जल्दी शहजादी के खैमे में आए। आवाज दे के कहते हैं, रुकैया सारी जिंदगी बतूल ज़ादियों के पर्दों में पली हो, ये घोड़े तैयार करना किसने सिखाया? शहजादी आवाज दे के कहती है, मौला कल सारी रात अब्बास मेरे खैमे में मुर्तजिज़ को खड़ा करके कभी जीन रखता था, कभी जीन उतारता था। और आवाज दे के कहता, तो रुकैया सोच ले कि जीन कैसे रखते हैं, रकाबे कैसे बराबर करते हैं। मैंने पूछा, अब्बास मुझे क्यों सिखाते हो? तो कहने लगे, कल मेरे मौला ने तनहा रह जाना है। सलामत हो, जिंदगी है, तेरी जवानी सलामत है। एक और गुजारिश करूंगा मैं बातमी जवानों से, दो चार फिक्रे मुझे और कहने, आप रो पड़े, आवाजें बुलंद हो गई। मैं बातमी जवानों से कहूंगा, जब शबीर ज़ुलजना आएगा तो फिर उसके लिए रास्ता बना, दोनों तरफ खड़े हो जाना, उसका इस्तकबाल करना, सलाम करना, लेकिन रास्ता बनाना, क्योंकि सवारी उस बादशाह की हमें जिसकी बहनों को लोग 9-9 घंटे रास्ता नहीं देते। तैयारी कर, आवाज़ें बुलंद कर। मैं बिस्मिल्लाह करूँ। हुसैन मैदान में गए, मैं जल्दी कर गया, मैं जल्दी कर गया। नहीं, हुसैन मुर्तजिज़ पे बैठ, फरमाया मुर्तजिज़ चल, नहीं चला। फिर फरमाया चल, फैसलाबाद वालों फिर नहीं चला। जब तीसरी बार शबीर ने कहा ना चल, नहीं चला। शबीर फरमाते, थक गए हो तो जाओ मैं आजाद करता हूँ, बतूल का लाडला पैदल चला जाएगा। मुर्तजिज़ आवाज दे के कहता, मौला आखिरी वक्त में साथ छोड़ दो, मैं कोई मुसलमान हूँ। हुसैन आवाज दे के कहते, फिर चलता क्यों नहीं? आवाज दे के कहता, मौला मेरे पैरों में देख के मेरी मजबूरी बढ़ गई है। 3.5 साल की शहजादी आवाज दे के कह रही है, मुर्तजिज़ ना जाना, मैं यतीम हो जाऊंगी। कड़ा वाले बुलंद जिन्होंने शबीर का इस्तकबाल करना है। शबीर ज़ीन से जमीन पे आए, मिट्टी पे बैठ के हुसैन ने बेटी को गोद में बिठा, गोद में बिठा के बेटी का वो सांचुमा जो अभी जख्मी नहीं हुआ, आवाज दे के कहते हैं, बस सकीना आज के बाद सीना नहीं, पत्थर पे जगह मिले पत्थर पे सो जाना, रेत पे जगह मिले रेत पे सो जाना। सज्जाद से कहना, उनके हाथों में हथकड़ियाँ, कमर में लंगर, गर्दन में तौर, पैरों में बेड़ियाँ होंगी। कहने वाले भाई न्याज़ हुसैन, फिर बने न बने छोड़ दो, हम जनाजे पे बैठे, हमें इस तस्वीर की जरूरत ही नहीं। दिल चाहता है जी भर के उसका मातम करें, जिसकी बहनों को कुछ देर के बाद खबर मिलने वाली है तुम्हारा भाई उतर गया। जो बंदे सीने पे हाथ मार सके वो सीने पे हाथ मारे। शबीर ने बेटी से कहा, बेटी बाबा के जानू से उठी, उठ के चली। जब उठ के चली, बंदा देखना चाहता हूँ जो शबीर का मातम नहीं करता। जब सकीना चली तो जिस हुसैन का हाथ अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए नहीं कांपा ना, वो शबीर धारे मार के रोया। सवाल कर, हुसैन धारे मार के क्यों रोए? हुसैन ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को यतीमों की तरह चलते देखा। शबीर आवाज दे के कहते, सकीना, सकीना पलटी नहीं, हाथ बुलंद करके आवाज दे के कहती, बस बाबा मैं वो सब्र दिखाऊंगी कि दादी ज़हरा याद आएगी। मेरे भाइयों ने सुनते रहना, मैं पढ़ता जाऊंगा, आवाजें बुलंद करते जाना, शबीर ज़ुलजना को रास्ता भी देते आना। फिर हुसैन मैदान में गए। हुसैन जितना लड़ सकते थे शबीर उतना लड़े। फिर एक हाथ पसलियों से उठा, शबीर की कलाई में पैर भी बुलंद करो, आवाजें भी बुलंद करो, खामोशी से हुसैन की सवारी का इस्तकबाल न करना। एक हाथ उठा, आवाज आई, हुसैन वो बचपन का वादा वफा कर। अदर हुसैन अपनी तलवार क़याम में रख रहे थे कि दाई तरफ से सजर कैफ ने पहला नेजा हुसैन की पसलियों में मारा। हुसैन की पसलियां टूट गई। जो बंदे अभी तक मातम नहीं कर सके, एक कमीने ने शबीर के सर पे खुर्ज मारा। जिसके हाथ में पत्थर
آیا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا۔ جو بندے اب بھی نہیں سمجھے، میرے مولا رضا فرماتے ہیں پتھر والے پتھر مارتے رہے، تیر والے تیر مارتے رہے، تلوار والے تلوار مارتے رہے۔ عزادارو جو بندہ اب بھی ہائے کر کے نہ رو سکے وہ سیدہ سے معافی مانگ لے۔ مولا فرماتے ہیں جسے کچھ نہیں ملا وہ حسین کو ٹھوکروں سے مارتا رہا۔ شبیر کہتے رہے اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی، اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ایک فکر اور پڑھنا چاہتا ہوں، اگر شبیہ ذوالجناح کو رستہ ملے، اگر اسے منبر تک آنے دو تو پھر شبیہ ذوالجناح سے اس جلوس کا بانی کان میں پوچھے بتا تیرا سوار اترا کیسے تھا۔ ایک لعین ہے جس کا نام سنان ہے، وہ خود روایت کرتا ہے، وہ کہتا میں نے حسین کی رگ پہ نیزہ رکھا، رکھ کے پہلے دبایا، دبا کے پھر گھمایا۔ عزادارو سنان ابن انس نے حسین کو ایک نوکیلا پتھر مارا، حسین پشت کے بل زمین پہ گرے۔ اب شبیر نے نہ عباس کو آواز دی نہ اکبر کو آواز دی، شبیر کی آواز آئی ہائے اماں، ہائے اماں، قریب سے آواز آئی میرا نام سجدے کی تیاری کر، میں کل سے آئی کھڑی ہوں۔ عزادارو جو اب بھی نہیں ہو سکا، پھر حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ پہلی ضرب چلنے سے پہلے سکینہ نے بابا کی گردن پہ ہاتھ رکھا، شبر حرام زادے نے سکینہ کا ہاتھ ہٹنے سے پہلے پہلی ضرب ماری۔ حسین کی سواری یہ راستہ دو، حسین کی گردن سے پہلے سکینہ کا ہاتھ زخمی، ضربیں چلتی رہی، سکینہ زخمی ہوتی رہی۔ آدم حسین سکینہ کو ضربیں چلتی رہی، نامی ضرب پہ سکینہ فرات کے کنارے کنارے دوڑی، وہاں ہی جہاں پاس پڑا تھا سینے پہ سر رکھ کے آواز دے کے کہتی چاچا شیبر تیرے بھائی کو ضربیں بھی مارتا ہے، تمانچے بھی مارتا، ماتم حسین۔ کربلا چماریا زہرا دا لال بے گناہ